کہتے نہیں تھکتے تھے کہ پاکستان کے سبز جھنڈے کی ہم عزت کروائیں گے, سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے, ایک نیا پاکستان بنائیں گے, تبدیلی آئے گی. وہ سب کچھ ایک جھوٹا خواب تھا, وہ سبز باغ تھا. ایک لیڈر نے تبدیلی کے نام پر قوم کو بدتمیزی کا کلچر سکھایا. وہ شخص اس بد تہذیبی کو ریاست مدینہ کا نام دے رہا تھا. یہاں پاکستان بنانے کا وعدہ جھوٹا خواب تھا. 2018 میں بے تحاشا انجینئرنگ ہوئی. سلیکٹڈ کو 4 ووٹ سے وزیراعظم بنایا گیا. اعتماد کا ووٹ دلانے کے لیے جہاز اور ہیلی کاپٹر اڑائے گئے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ سے خطاب. کہا چاہیں تو اب بھی ملک کو مشکل سے نکال سکتے ہیں. کی سیاست, کے نفرت کی سیاست, کے تقسیم کی سیاست, خان صاحب نے خود یہ سیاست واپس لے کر آیا. سیاست کو اس ملک میں تو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے. ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کا ایک سیاست کا کامیابی سمجھتے ہیں. یہ کامیابی نہیں, یہ سیاست کا شکست ہے, سیاستدانوں کا شکست ہے. جو بھی پرانی سیاست لے کر وزیر اعظم بنے گا ملک نہیں چلے گا, مسائل حل نہیں ہوں گے. روایتی سیاست دفن کر کے ملک کو نئی سمت پر لے کر جانا ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور بار سے خطاب. کہا نفرت اور تقسیم کی سیاست بانی پی ٹی آئی خود لے کر آئے. ایک دوسرے کو جیل بھیجنا کامیابی نہیں شکست ہے. اقتدار میں آنے کے بعد کوئی امیر المومنین بننا چاہتے ہیں تو کوئی ملک کو ٹائیگر فورس میں بدلنا چاہتا ہے. نوجوانوں کو کہتا ہوں اگر میں بے وقوف بنانے کی کوشش کروں تو نہ مانیں. جن کو لیول پلینگ فیلڈ ملا وہ اپنے داغوں کو لے کے نہیں چلے تو ہم کون سا داغ لے کے جائیں گے؟ اور کون سا داغ ہوتا ہے؟ داغ یہ ہوتا کہ اگر ہم الیکشن نہ کراتے. الیکشن کرانے کے بعد نا یہ لفظ داغ میرے خیال میں ذرا نامناسب ہے. الیکشن نہ کرانا ہمارے لیے سب سے بڑا داغ ہوگا. الیکشن کرائیں گے, الیکشن کمیشن انتخابات کا انعقاد کرے گا. قوم پرست سمجھتے ہیں تمام چیزیں ان کی نگاہ سے دیکھی جائیں, انہیں الہامی درجہ دیا جائے جو ہم دینے کو تیار نہیں. نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں کون کس علاقے سے جیتتا ہے. باپ میں بھی وہی لوگ تھے جو بعد میں اکٹھے ہو گئے تھے. باپ صرف نام کی تبدیلی ہے, باقی لوگ وہی ہیں. الیکشن میں کسی صورت تاخیر قبول نہیں کریں گے. سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلہ معطل کر دیا. حکم امتناع جاری. عام انتخابات کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق اپیلیں دوبارہ سنیں گے. سپریم کورٹ کا حکم. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے نقشے دیکھنے کا کام ہائی کورٹ کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا ہے. انتخابات میں تاخیر کا کوئی چانس نہیں لینا چاہتے. سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار ایسوسی ایشن کا چیف الیکشن کمشنر پر تحفظات کا اظہار. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. بیان میں کہا انتخابی عمل میں تضادات کے باعث الیکشن کمیشن کی اہلیت پر تشویش ہے. شکایات دور کیے بغیر محض انتخابی ٹائم لائن پر عمل کرنا استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے. پاکستان بار کونسل نے کہا حلقہ بندیوں کے معاملات سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں. موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے. انتخابی شیڈول پر عمل درآمد شروع. کاغذات نامزدگی کا آج سے اجراء. الیکشن کمیشن نے ہدایت نامہ جاری کر دیا. قومی اسمبلی کے امیدوار کو 30,000 جبکہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو 20,000 روپے فیس جمع کرانا ہوگی. امیدوار کاغذات نامزدگی صبح 8:30 سے شام 4:30 بجے تک جمع کرا سکتے ہیں. 3 سال کے ٹیکس ریٹرنز کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرنا ہوں گے. امیدوار پاسپورٹ کی مکمل کاپی کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرے گا. کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک آر او کے پاس جمع کرانا ہوگی. پنجاب کے 42 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران نے حلف اٹھا لیا. صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل نے حلف لیا. We continue to support free, fair elections in Pakistan. That is and engage with Pakistan on a bilateral basis to discuss our support for free and fair elections. As I've said before, we don't take
position when it comes to political parties in Pakistan, and we will engage with the leaders that the Pakistani people. پاکستان میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کی حمایت جاری رکھیں گے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستانی سیاسی جماعتوں پر کوئی پوزیشن نہیں لیتے. ہم ان تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کریں گے جنہیں پاکستانی عوام منتخب کرتے ہیں. آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کا سینٹ کام ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. کمانڈر سینٹ کام جنرل مائیکل ایرک سے ملاقات. باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور تعاون پر تبادلہ خیال. ISPR کے مطابق علاقائی سیکورٹی اور فوجی تربیتی امور بھی زیر غور آئے. تربیتی رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق. آرمی چیف نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا. ہم نے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اپنے آئین کے مطابق کرائے. عدلیہ سے یہ درخواست ہوگی الیکشن کمیشن کو ہدایات دی جائے کہ ہمارا سرٹیفکیٹ جلد سے جلد جو ہے وہ ایشو کیا جائے. ہارس ٹریڈنگ جس کی ساری ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم ختم کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو بنائیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ بن کے آئے, ان انڈیپینڈنٹ والوں کو آپ اٹھائے اور ان سے حکومتیں بنائے. مینڈیٹ کسی اور کے پاس ہے, حکومت کسی اور کی بنتی. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں جمعرات تک حتمی فیصلے سے روک دیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں انٹرا پارٹی کیس میں الیکشن کمیشن کا جواب نہیں آیا. بلے کا نشان نہ دیا تو ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی. ہمیں عدلیہ سے امید ہے مشکل حالات میں عدلیہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی رہی. توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. سماعت 27 دسمبر تک ملتوی. فواد چودھری کی ٹرائل اوپن کرنے کی استدعا. کہا کیس کی کاپیاں فراہم کی گئی, نہ دستاویز اندر آنے دی گئی. دستاویز دیکھے بغیر نہیں بتا سکتا کہ مجھ پر الزامات کیا ہیں. الیکشن کمیشن اراکین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی. بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. اب تک کی کارروائی غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان. ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 2800 سے زائد پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 63,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا. گھر پہ میں سوئی ہوئی تھی, آج پھر خواجہ آصف نے میرے گھر پر حملہ کرایا. یہ دیکھو میرا دروازہ توڑ کر میرے اندر داخل ہو گئے. میں دروازہ نہیں کھولتی تھی کیونکہ آگے بھی یہ لوگ آئے, انہوں نے مجھے ذوق کیا, میرے سر سے چادر اتاری, میرے بال کھینچے. مخالفین سے سیاسی جنگ لڑی, کبھی انتقامی سیاست نہیں کی. مخالفین کے ساتھ بھی ہمیشہ اصولوں سے جنگ لڑتا ہوں. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا عثمان ڈار کی والدہ کے الزامات پر رد عمل. ڈی پی او حسن اقبال نے کہا پولیس نے اشتہاری عمر ڈار کی گرفتاری کے لیے ریڈ کی, خواتین کے ساتھ بدتمیزی یا تشدد نہیں کیا. پولیس جانے کے بعد من گھڑت کہانی بنائی گئی. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے, صحافی سمیت 150 فلسطینی شہید. رفح میں رہائشی عمارت پر بمباری سے 29 فلسطینی شہید. تعداد 19,500 سے بڑھ گئی. صہیونی فوج نے الاہلی اسپتال پر دھاوا بول دیا. جنوبی غزہ میں اسرائیل اور حماس میں لڑائی جاری. 24 گھنٹے میں مزید 10 اسرائیلی فوجی ہلاک. ویڈیو میں اسرائیلی ٹینکوں اور فوجیوں کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد میں امریکہ کے اعتراض کے بعد ووٹنگ تاخیر کے باعث آج ہوگی. امریکہ نے بحیرہ احمر میں یمنی حوثی کے حملوں کے بعد 10 ملکی اتحاد بنا لیا. برطانیہ, کینیڈا, فرانس, اٹلی, اسپین, بحرین شامل. تمام ملک مل کر بحیرہ احمر میں جہازوں کا دفاع کریں گے. ایران کا کہنا ہے اس طرح کے اتحاد کو غیر معمولی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. سندھ ہائی کورٹ نے کے الیکٹرک کے بل میں میونسپل ٹیکس وصولی کے حکم امتناع میں توسیع کر دی. عدالتی معاون منیر اے ملک نے اعتراض اٹھایا کہ الیکٹرک کو ٹیکس وصولی کا کانٹریکٹ دینے کا عمل شفاف نہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کانٹریکٹ شفاف طریقے سے دیا گیا, عدالت کو مطمئن کریں گے. وکیل جماعت اسلامی نے کہا کہ ایم سی کے پاس ٹیکس وصولی کا طریقہ کار موجود,
اسی کو اختیار کیا جائے. سماعت 16 جنوری تک ملتوی. پاکستان اسٹیل ملز کو نجکاری پروگرام کی فہرست سے نکال دیا گیا. نئی فہرست میں اداروں کی تعداد 26 ہے. پی آئی اے اور اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن نجکاری کی فہرست میں شامل. ایک ہفتے میں چینی کی فی کلو قیمت میں 8 روپے تک کا اضافہ. کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 174 روپے تک پہنچ گئی. پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں چینی 150 روپے، کراچی میں چینی 140 روپے فی کلو میں دستیاب. کراچی میں نیپا چورنگی قریب پل پر فائرنگ سے ایک شخص کی ہلاکت. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے جہاں بحق شخص کے پاس سے پستول بھی ملا ہے. کراچی مچھر کالونی میں سلنڈر دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. ایف آئی آر کے مطابق رہائشی علاقے میں غیر قانونی گیس کی سپلائی کے لیے دکان کرائے پر دی گئی. 2 منزلہ عمارت گرنے سے 3 افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہوئے. وزیر اعلی پنجاب کی ہدایت پر ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن. لاہور میں زائد کرائے وصول کرنے پر 31 گاڑیاں بند. 64 ٹرانسپورٹرز کو جرمانے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. صدارتی انتخاب کا عمل آئندہ سال 15 سے 17 مارچ تک جاری رہے گا. چین کے صوبے گانسو میں زلزلے سے اموات کی تعداد 116 ہو گئی. 300 سے زائد زخمی. یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی متوقع توانائی 15,080 ٹن NT یعنی 0.9 ایٹم بم کے برابر تھی. آئس لینڈ کے جنوب مغربی علاقے میں آتش فشاں پھٹ گیا. قریبی علاقے خالی کروا لیے گئے. 4,000 سے زائد لوگ محفوظ مقام پر منتقل. ارجنٹینا میں طوفانی ہوائیں دارالحکومت بیونس آئرس کے ایئرپورٹ پر کھڑے طیارے کو اپنی جگہ سے ہلا دیا. مسافروں کے لیے لگائی گئی سیڑھیاں اڑ گئیں. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان آج کیا جائے گا. ٹیم ڈائریکٹر نے بابر اعظم اور محمد رضوان کو آرام دینے کی تجویز مسترد کر دی. نیشنل T20 کپ کے ٹاپ سکورر صاحبزادہ فرحان کی اسکواڈ میں شمولیت کا امکان. آل راؤنڈر شاداب خان ٹیم سے ڈراپ. گرین شرٹس اور کیویز کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا آغاز 12 جنوری سے ہوگا. اور پر ٹیسٹ میں شکست کے بعد قومی ٹیم پر جرمانہ بھی لگ گیا. ICC نے سلو اوور ریٹ کی وجہ سے کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کر دیا.